آج جو سٹوری ہم اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں یہ معاشرتی عدم برداشت کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس میں مونگ پھلی کا ایک دانہ اٹھانے پر معمولی جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس میں فائرنگ کر کے ریڈی بان کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کا بھائی جو ہے وہ گولیاں لگنے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں پڑا ہے۔ اس میں یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو مونگ پھلی کی ریڈی پر آیا، وہاں سے مونگ پھلی اٹھا کر کھانے لگ پڑا، اور جب ریڈی بان نے کہا کہ بغیر پیسے دیے ہوئے تم مونگ پھلی کیوں اٹھا رہے ہو، تو اس نے آگے سے رد عمل یہ دیا کہ اس نے مونگ پھلی وہاں سے اٹھائی اور اٹھا کے زمین پر گرا دی، اور اس نے کہا کہ تم جو ہوتا ہے کر لو، اور یہاں سے یہ تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے نوبت یہ آئی کہ بعد میں وہی جو ہے نوجوان، وہ ملزم جو ہے وہ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ آ کر فائرنگ کی اور ریڈی بان کو قتل کر دیا، جبکہ اس کا بھائی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، پولیس اس میں کیا کارروائی کر رہی ہے، آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت ہم ڈگراواں روڈ کے علاقے میں ورثہ کے ساتھ موجود ہیں، مقتول کے ورثہ میرے ساتھ، ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ پہلے اسماعیل مقتول کے کزن میرے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کے مطابق تو واقعہ ہم بتا رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہوا کیا تھا، یہ واقعہ کس طرح سرا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ جی یہ ہوا تھا کہ یہ بھائی آئے پھر مونگ پھلی لینے کے لیے، تو انہوں نے مونگ پھلی لیا اور بادام وغیرہ لیا، کھاتے رہے بیچ میں۔ تو جب یہ روانہ ہوا تو انہوں نے کہا یار خواہ مخواہ سودا لیتے نہیں ہو، چیزیں کھا لیتے ہو فری میں، تو اس بات پہ تلخ کلامی اس نے کہا میں لیتا ہوں، آپ کیا کر لو گے؟ تو انہوں نے مونگ پھلی لیا، نیچے پھینک کے اس کے اوپر پاؤں رگڑا ہے، تو اس چیز انہوں نے اس بات پہ مزید غصہ کیا، انہوں نے کہا مٹھی بھر کے نیچے پھینک دی۔ جی نہیں، مونگ پھلی مٹھی بھر کے نیچے پھینک دی، اس کے اوپر پاؤں رگڑ دیا، اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں نے لے لیا۔ اس بات پر ہمارے بھائی نے تھوڑا سا غصہ کیا کہ یار آپ نے، ان کی تکرار ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی کہ آپ نے جو ہے نا رزق کی بے حرمتی کیا ہے، تو اس بے حرمتی کی وجہ سے تھوڑا غصہ ہوا آپس میں دونوں کے درمیان۔ پھر اس نے جو ہے نا پیچھے فون کیا، تقریباً 7-8 منٹ تک لڑکے گاڑی میں آئے، اس نے کہا اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے دوبارہ پھر مونگ پھلی اٹھائی، نیچے پھینک کی، اس نے کہا اب آپ غصہ کر کے دکھائیں۔ تو اس بات پہ جب غصہ ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل اندر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے لکڑی کا ٹھال ہے، وہ باہر تھا، اس نے کہا شاید کوئی کسٹمر کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جیسے اسماعیل باہر آیا تو انہوں نے ڈائریکٹ اس کے اوپر فائر کر دیا۔ اسماعیل نے اس کو مذمت کی کوشش کی پسٹل پکڑنے کی، اسے اس کے ہاتھ میں بھی فائر لگے تھے، تو اس کے بعد ابراہیم تو بیچارہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا تھا، اس کے پاؤں پہ فائر لگ گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے آرام تسلی سے، کوئی خوف کوئی ٹینشن نہیں تھا، آرام سے گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ اچھا، یہ جو ملزم مدثر نامزد کیا ہے، ایک نامعلوم ہے، یہ دونوں یہ اکٹھے آئے تھے؟ نہیں، پہلے مدثر آیا، اس کے بعد رضوان آیا، نامعلوم نہیں، وہ بھی معلوم کر دیا اور ایف آئی آر میں بھی نامزد کر دیا، رانا رضوان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ آیا گاڑی میں، اس کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، تو انہوں نے فائر اس کو ایک پسٹل مدثر کو پکڑا اور ایک اس کے پاس تھا، یہ پیچھے اس کے پیچھے آیا رانا رضوان۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس واقعہ کے بعد احتجاج بھی کیا تھا کہ ملزم جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے، اور وہاں پہ مطالبہ کر رہے تھے کہ CCTV کے کیمروں میں دیکھ کے پولیس فوری طور پر ملزمان پکڑے، تو اب اس میں دن بھی گزر چکے ہیں، تو کیا ابھی صورتحال ہے؟ جی الحمدللہ صورتحال تو جو ہم نے احتجاج کیا اس کا ہماری محنت کوشش رنگ لیا۔ یہ رات کو ہمیں اطلاع ہوئی ہے تقریباً 2 بجے کہ آپ کے 2 ملزمان گرفتار کیے ہے۔ اچھی بات ہے، ہم پولیس کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندے گرفتار کیا ہے، لیکن ہمارا اصل مطالبہ گرفتاری نہیں ہے، اصل مطالبہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ صرف گرفتاری کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے حاجی صاحب کے گھر پہ جو ہے نا جو ٹائم گزرا، ہمیں پتہ جو تکلیف ہمیں گزری، اس کی چھوٹی بچی ہے، ہمیں جو ہے نا انصاف چاہیے۔ ورثہ کی جانب سے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ والد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کے کتنے بچے؟ 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اور اسماعیل کی کیا عمر ہے اور یہ شادی شدہ تھا، بتائیے گا۔ شادی شدہ تھا، 1.5 سال ہو شادی ہوئی ہے، ایک اس کی چھوٹی بچی ہے، 27-28 سال اس کی عمر ہے۔
थे, फुल जवान था ना, इसके गल था फुल जवान, एक फूल था फूल। तो बस अल्लाह की मर्जी है, उन्होंने बहुत ज़्यादती किया। आगे इन्होंने पहले पता होता तो फिर तो ऐसा नहीं होता। चोरी आगे मेरे पास गाड़ी खड़ी की थी, गोली मार के उसको। एक बेटे की जान चली गई, दूसरा अभी हस्पताल में ज़ख्मी है, उसकी हालत कैसी है? वो उसकी हालत मेरे गोली उधर है, ऑपरेशन कल होना है उसका, हाले भी अस्पताल में है। तो ये बस सर इंसाफ चाहिए। जी, वालिद साहब भी गमज़दा हैं, एक बेटे की जान चली गई, मामूली बात पे मामूली तल्ख़ कलामी पे एक अना का मसला बना के उन पर फायरिंग की गई। एक बेटा जान से चला गया है, दूसरा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हस्पताल में है, और वर्सा जो हैं वो इंसाफ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, और जैसा बताया गया है कि मुलज़मान पकड़े गए हैं, तो फर्दर उनके साथियों के हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस से इस हवाले से बात करेंगे। मूंगफली के दाने पैसे दिए बगैर उठाने के मामले पर होने वाला तनाज़ा, जिसमें झूठी अना की खातिर 28 साला नौजवान इस्माइल को मुदस्सर नामी नौजवान की जानब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस मामले पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, इस पे मज़ीद क्या कार्रवाई हुई है, तो इस सिलसिले में एसपी इकबाल डिवीज़न हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, बज़ाहिर तो ये वाक़या सामने आया कि मूंगफली के दाने उठाए हैं और उस पर तकरार हुई, झगड़ा हुआ, और नौबत ये आई कि एक नौजवान जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया, उसके भाई को ज़ख्मी कर दिया गया। तो इसमें क्या ये ऑन स्पॉट एक अदम बर्दाश्त का वाक़या ही था, या इसके पीछे कोई इनकी पुरानी रंजिश भी थी? नहीं, इसमें इस तरह का जो सिचुएशन बनी है, ये सारे ही हमसाए हैं। ये जो पठान थे, इनकी लकड़ियों की टाल थी, और बीच में एक दुकान है, और उसके बाद ये जो मुलज़म है मुदस्सर गुजर, ये इसकी मैकेनिक की दुकान है। तो इनका पहले से आपस में वाकफ़ियत शनासाई थी, और उसी दिन भी बस ये जो अलमिया है, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरती अदम समझ लें कि हम इतने कम हौसले हो गए हमारे कि हमें अदम बर्दाश्त हो गई है, और हम हमसाए से भी एक मामूली सी बात पे तलखी होती है। तलखी के बाद इनकी हाथापाई हुई, और हाथापाई के नतीजे में उसके बाद मुदस्सर को हाथापाई में थोड़ी सी चोट ज़्यादा लग गई, तो वो जाता है और उसके बाद एक नामालूम मुलज़म को साथ लेके आता है, जो कि मुसल्ला पिस्टल होता है, और वो आते ही दोनों भाइयों पे फायरिंग करता है, और उस फायरिंग के नतीजे में एक भाई जो इस्माइल है उसको मुतअद्दिद फायर लगते हैं, और वो मौके पे ही जाँ बहक हो जाता है, जबकि जो दूसरा है वो शदीद इब्राहिम भाई जो है वो शदीद मज़रूब हो जाता है। और फ़ौरी तौर पे इतला पुलिस को इस वक़ूअ की होती है। जैसे इतला मिली, मामला क्योंकि इंतहाई संगीन था, तो CPO साहब ने फ़ौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि क्राइम सीन यूनिट को भेजा, SHO को भेजा, मुझे भी हिदायत की कि मैं मौके पे जाऊँ, और DSP साहब भी मौके पे गए। हमने वहाँ पे फ़ौरी तौर पे पुलिस ने उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मौके पे सिर्फ एक मुलज़म के नाम का पता था कि मुदस्सर है, जो मैकेनिक है, जो जिसने ये वक़ूआ किया, और उसके साथ नामालूम है। तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पे अपने फ़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में काविश की, FIR रजिस्टर की, पोस्टमार्टम करवाया, और मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए तहर्रक किया। और इसमें सर जो मरकज़ी मुलज़म है मुदस्सिर के हवाले से मालूम हुआ है कि वो गिरफ़्तार हो गया है। दूसरा जो मुलज़म रिजवान का नाम बताया जा रहा है, क्या वो भी अरेस्ट हो गया है? अभी क्या सिचुएशन है? और मुलज़मान से इब्तदाई पूछगिछ भी हुई होगी, तो मज़ीद क्या आपके सामने चीज़ें आई हैं? ये बिल्कुल ये एक ऐसा वक़ूआ था जो सरेआम हुआ था, फायरिंग के ज़रिए हलाकत हुई थी, और साथ ही एक नौजवान जो था उसको ज़ख्मी किया गया था। तो इस मामला क्योंकि हसास था और संगीन था, तो पुलिस ने ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, और जो नामालूम मुलज़म था वो शनाख्त परेड पे जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसका सामना कर रहा है। तो वो इंशाअल्लाह ताला पुलिस इस मामले में जितने भी मुजरमाना अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रही है,
اور اس سلسلے میں بھی پولیس نہ صرف یہ کہ ویپن آف آفینس ریکور کر چکی ہے، ایک ملزم جو ہے وہ شناخت پریڈ پہ جا چکا ہے، دوسرے کی گرفتاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسے تمام مجرمانہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کو بھی ضابطے کے مطابق سخت ترین جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ دلوائی جائے گی۔ اچھا سر، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ناجائز اسلحہ موسٹلی استعمال ہوتا ہے اور پولیس کی جانب سے اکثر کارروائیاں کی جاتی ہیں، روزانہ ہی درجنوں مقدمہ درج ہوتے ہیں جس میں اسلحے کو ریکور کیا جاتا ہے اور ملزمان کو پکڑا بھی جاتا ہے۔ CCD کی جانب سے بھی ایک اعلان کیا گیا تھا کہ جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے وہ جمع کروا دیں، تو پھر بھی یہ جو ناجائز اسلحے تک رسائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جی، پولیس اپنے فرض سے آگاہ بھی ہے، اس بات کو سمجھتی بھی ہے، اور پنجاب حکومت اس معاملے میں انتہائی اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پہلے ڈکیتیوں کے خلاف پولیس نے بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس کے CCD بھی پنجاب پولیس کا حصہ ہی ہے، اور ہم مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ فیصل آباد میں کوآرڈینیشن دونوں بازوؤں کا، یہ دونوں بازو ہیں ایک ہی جسم کے، تو دونوں بازوؤں کا کوآرڈینیشن مثالی ہے، اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کیس میں بھی وہ جو اسلحہ ہے، وہ ویپن ہے، وہ ان کے پاس کیسے آیا؟ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، کہیں سے آیا؟ تو اس حوالے سے بھی جو تحرکات وہ کیے جا رہے ہیں۔ جی، وہ ناجائز ویپن تھا جو کہ برآمد ہو چکا ہے، اور اس کو بیک ٹریک کیا جا رہا ہے، اور جو بھی پیچھے مین فیصل آباد میں بھی اسلحے کا سپلائر ہے۔ اب حکومت پنجاب نے بھی ناجائز اسلحہ کے خلاف فوکس کیا ہے، اور قانون سازی بھی ہو رہی ہے، سزاؤں کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کیس میں خصوصی طور پہ اور جنرلی بھی آپ کو ناجائز اسلحہ کے خلاف اب مؤثر انداز میں کارروائی ہوتی نظر آئے گی، اور اس محرک کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ روک تھام بھی کریں گے اور اس کا سدباب بھی کریں گے۔